نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں آپ موجود ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جہاد کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں، جانوں کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اس دین کو قوت بخشنے کے لیے، دنیا سے فرعون و نمرود، قیصر اور کسریٰ کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جس طرح یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس جنگ کے اندر جانا بہت دور ہے، کوئی 800 میل کا فاصلہ اس کو طے کرنا ہے، اور جس سے جنگ ہو رہی ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور۔ اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور لشکر کے لیے وہ لڑنے کا سامان جمع کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ابھار رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ایک غزوہ تبوک کے موقع پر 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری پاتے ہیں، اور پہلی مرتبہ جب آواز دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 مجاہدین کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پکارا جاتا ہے، دوسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اور تیسری مرتبہ جب اعلان کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جنت کی خوشخبری ملتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج ہم بھی آپس میں مقابلہ کیا کرتے ہیں، ذرا دیکھیں وہ لوگ بھی آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے، ان کے مقابلے کس طرح کے ہوتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پکار سن کر نکلے ہیں کہ مجاہدین کے لیے تیاری کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر جا رہے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کوئی ایسا کام کروں گا، اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے نہ نکل سکیں۔ اپنے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد اپنے مال کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، ایک حصہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے ہیں، تحسین فرماتے ہیں۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکلے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تک اللہ کے راستے میں خرچ تو بہت کیا ہے، لیکن آج تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ عطا فرمانے والا بندے سے قرض مانگ رہا ہے، اور جس نے سب کچھ دیا ہے جب وہی قرض مانگے تو بندہ بچا کے کیا رکھ سکتا ہے۔ بس اپنے گھر پہنچتے ہیں، گھر کا سارا سامان جمع کرتے ہیں، تن کے کپڑے اس میں شامل کرتے ہیں، ایک پرانا ٹاٹ کا بوریا پڑا ہے اسی کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک حصے سے اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں، ایک حصے سے اہلیہ کے بدن ڈھانپا جاتا ہے، اور یہ سارا سامان لے کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مال قبول فرماتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت کافی۔ علامہ اقبال نے اس کو منظوم کیا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ عظیم الشان ہستیاں جنہوں نے اس دین کو تقویت دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیسے عظیم الشان لوگ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ ابو بکر، اللہ رب العالمین نے تمہیں سلام کہلوایا، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ اللہ رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہلوا رہا ہے، اور فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، پوچھتے ہیں کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت ہے جو تم محسوس کرتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں تو راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر، اسلام کو اپنا دین جان کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا نبی بنا کر۔ میرے دوستو، لیکن بڑا عظیم الشان وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو دیکھنے کا وقت، ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ جب سنتے ہیں کہ راہ خدا میں مال مانگا جا رہا ہے، اور سوچتے ہیں میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، ایک یہودی کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے باغ میں کنویں کا رہٹ ہے جسے ایک اونٹ چلایا کرتا ہے، اس سے معاملہ طے کرتے ہیں کہ آج رات تیرا اونٹ آرام کرے گا اور میں تیرے کنویں کا رہٹ چلاؤں گا۔ ساری رات محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، صبح کے وقت ایک سا کھجور، تقریباً 2.25 سیر کھجور ان کو ملتی ہے مزدوری کے طور پر۔ یہ کھجوریں لیے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں کہ درمیان میں خیال آتا ہے، آوازیں کان میں پڑتی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال خرچ کیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال خرچ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ بار بار قدم بڑھاتے ہیں اور بار بار قدم رک جاتا ہے، سوچتے ہیں یہ اتنی سی کھجوریں تم لے کر جاؤ گے؟ ایبا مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ لیکن بالآخر شیطان کے اوپر قابو پاتے ہیں، پیچھے سے چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ تھوڑی سی کھجوریں آگے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو دینے کے لیے بس یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟
جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات یہودی کے باغ میں رہٹ چلایا ہے، صبح کے وقت یہ کھجوریں ملی ہیں، یہ ساری کی ساری کھجوریں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس صحابی کو گلے سے لگا لیتے ہیں، کھجوریں تھیلے سے نکالتے ہیں، وہ جو سارا سامان پڑا ہے اس کے اوپر بکھیر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقدار کی نہیں معیار کی اہمیت، جو بیٹا تو نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ لیکن جہاں مرد قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک صحابیہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا ننھا سا بچہ گود میں لیے ہوئے پہنچ جاتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بچے کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ جو مال دے رہے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ جو جوان بڑھتی چڑھتی جوانیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ننھا سا بچہ کہ جو ہلز کے پانی نہیں پی سکتا، اس کی خاطرداری کے لیے تو کسی اور کو موجود ہونا پڑتا ہے، یہ ننھا سا بچہ میدان جنگ میں کیا کرے گا؟ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ ہوتی ہے تو تیر بھی چلتے ہیں، تلواریں بھی چلتی ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ میدان جنگ کے اندر موجود ہوں اور تیر آپ کا رخ کر رہے ہو تو میرے اس لال کو اپنے سامنے کر لیجئے گا، اس کے جسم میں آنے والے وہ سارے تیر ترازو ہو جائیں گے، یہ ڈھال بن جائے گا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ محفوظ رہیں گے۔ عشق و محبت کے بڑے بڑے منازل طے ہو رہے ہیں۔ تاریخ انسانی روشنیوں کے ان میناروں سے آج بھی اپنے لیے راستہ دیکھ لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ منافقین یہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، یہ پیچھے ہٹا چاہتے ہیں، فائدہ سہل الحصول ہوتا، سفر ہلکا ہوتا، وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یہ منافقین آتے اور منافقین آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرتیں کرتے کہ ہمارے لیے تو جانا ممکن ہی نہیں ہے، آپ ہماری معذرت قبول کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آسانی سے ان کی معذرت قبول فرما رہے تھے۔ کہا گیا کہ اے نبی، تم ان کی معذرت قبول نہ کرتے، رخصت نہ دیتے تو تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے
تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کے مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جد بن قیس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جد بن قیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں، اور اگر آپ کے ساتھ نکلا اور وہاں پر عورتوں کا فتنہ میں نے دیکھا تو میں اس کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ رخصت دے دیتے ہیں تو میں بہت مال دوں گا۔ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ جو برائی اور بھلائی دنیا کے اندر کسی کو ملتی ہے یہ کسی فرد کی طرف سے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس لیے آتی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یا تو شہادت ہمیں ملے گی یا ہم غازی بن کر لوٹیں گے۔ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، تم اس میں سے ایک چیز کے منتظر ہو اور تم راہ خدا میں جہاد کے وقت جو موت آ جاتی ہے سب کہتے ہو کہ دیکھو موت آ گئی۔ نہیں، ہمارے لیے تو بڑی عزت کا مقام ہوتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ منافقین تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تم ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، وہ بہرحال قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے آتے ہیں، آہستہ آہستہ سستی کے ساتھ آنا تو پڑتا ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کی اس بستی میں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ مجبوری میں نماز پڑھتے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے آتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہو، اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، دل ان کا نہیں چاہتا لیکن زبردستی خرچ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اس وجہ سے مال و دولت دے دیا ہے، اس وجہ سے اولاد بڑی مقدار میں دیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، یہ منافقین تم میں سے نہیں ہیں۔
اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھوہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر راضی کر رہتے، اسی پہ بھروسہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، لیکن نہیں، وہ شکایت کرتے ہیں، شور و شغب کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کہا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار، اس کے رسول کی عنایت کا انتظار، ہم اللہ تعالیٰ کی جانب نظریں جمائے ہوئے، بندوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور صدقات کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ صدقات کس کا حق ہے۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہیں، ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے یعنی غلامی سے آزاد کروانے اور قرض داروں کی مدد کرنے۔ جو آدمی جس نے بہت قرض لے لیا ہو، قرض ادا نہ ہوتا ہو، اس کو قرض سے نجات دلانے اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کو جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ منافقین جب پیچھے جا کر باتیں بنایا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کانوں کا کچا ہے، جو بات اس سے کہی جائے اس پر یقین کر لیتا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی آ کر بات کہتا آپ اس کی بات پر یقین کرتے، اہل ایمان کی بات پر یقین کرتے۔ منافقین نے اس کا فائدہ ضرور اٹھایا، اس لیے وہ پہلے تو کہتے تھے کہ یہ کانوں کا کچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ بات جان لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے الفاظ کا استعمال اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جو کام ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ ایک طرف اہل ایمان تھے جو مال دے رہے تھے، دولت دے رہے تھے، یہ منافقین اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ اپنی مجلسوں میں کہہ رہے تھے کہ لو یہ تھوڑے بہت مال اموال کے ساتھ وہ جس سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں پتہ چل جائے گا انہیں، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ جب وہ واقعات بیان ہو رہے تھے اور تذکرے ہو رہے تھے
کہ ایک صحابی نے ساری رات رہٹ چلایا اور صبح کے وقت وہ ایک سا کھجوریں لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو بجائے اس کے کہ یہ اس کے اوپر اپنے مال بھی دیتے، ان کا یہ حال تھا کہ مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لو جو کمی رہ گئی تھی مچھر کی ایک ٹانگ بھی پوری ہو گئی. یعنی اہل روم کو، سلطنت روم کو گرانے کے لیے وہ جو ایک سا کھجور ہے اس کی قدر و قیمت تم نے یہ بتائی. ہنسی مذاق کر رہے ہیں اللہ کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ. ان سے کہو کہ تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی. اب عذرات نہ تراشو، معذرت نہ پیش کرو. تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ہاتھ کو باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کی محبت بہت کم ہے. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رموں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے. اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے. ذرا دیکھیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، معاشرے کے اندر نیکی کے پرچارک بنتے ہیں. برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. الگ تھلگ ہو کر نہیں بیٹھ جاتے. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے طالب ہیں، ہم پر اپنا رحم فرما. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. جنت میں جب بندے پہنچ جائیں گے، پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندوں کوئی اور چیز چاہیے؟ بندے کہیں گے پروردگار تیری ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود. اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا کہ میرے بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. لیکن یاد رکھیے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہی بڑی کامیابی. اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار.
یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی۔ وہ اہل ایمان کے مال دینے کے اوپر جو ان کی زبانوں سے الٹی سیدھی باتیں نکل رہی تھی، وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی فرما دیا، محتاج نہیں رکھا کسی اور کا۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو سمجھایا، ثعلبہ دیکھو میں تو دعا کر دوں گا لیکن تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے، تم میری زندگی نہیں دیکھتے، فقر کی زندگی، اسرت کی زندگی، درویشی کی زندگی، یہ زندگی زیادہ آسان ہے، اس کے اندر تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بہت کچھ کر سکتے ہو، وہاں جا کر تم حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ ثعلبہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ نے پھر انہیں سمجھایا، انہوں نے تیسری بار اصرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا تو دین کی خاطر خرچ کروں گا، اسلام کی خاطر خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیا کروں گا، دین کو طاقت اور قوت دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے حق میں دعا کر دی۔ ثعلبہ کے حق میں دعا ہونی تھی کہ ثعلبہ کے پاس جو بکریاں تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے لیکن ان کی بکریوں میں اس طرح اضافہ ہونا شروع ہوا کہ ان کے لیے بستی کے اندر رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہ جو کاروبار کرتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے، سونا بن جاتی تھی۔ جب بکریوں کے اندر اضافہ ہونا شروع ہوا اور لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، لوگوں نے ان سے کہا کہ ثعلبہ یہ تمہاری اتنی بکریاں ہیں، ہر طرف گھومتی رہتی ہیں۔ ثعلبہ نے یہ کیا کہ ان بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے ذرا فاصلے پر اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ جو 5 وقت مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے اس سے محروم ہو گئے۔ لیکن اس وقت بھی یہ حال ضرور رہا کہ ہر جمعے کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے، یہاں خطبہ سنتے۔ لیکن جب بکریاں اور بڑھیں، کاروبار اور بڑھا، تو پھر یہ وقت آیا کہ ثعلبہ جمعے کے دن مسجد نبوی میں جانے سے بھی چلے گئے۔ اور جب تھوڑا وقت گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھی ان کے پاس بھیجے، جو ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ثعلبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ثعلبہ یوں تو بہت دن سے الگ تھلگ تھے، لیکن اب ان کی زبان سے عجیب و غریب چیز نکلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اوپر چٹی لگا دی گئی ہے، ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھایا، ثعلبہ کیسی بات کرتے ہو، تم ہی نے کہا تھا، دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں یہ سب کچھ عطا فرمایا، اور تم ناشکری کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے،
بات تو، لیکن یہ ہے کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تم ذرا بعد میں آنا، میں حساب کروں گا، کتاب کروں گا، تو پھر اس میں سے کچھ نکالوں گا تو تمہیں دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی کی طرف بھی بھیجا تھا، وہ صحابہ دوسرے صحابی کے پاس گئے، ان صحابی کے پاس جو جانور موجود تھے انہوں نے بہترین جانور جمع کیے، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ یہ جانور ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لے جاؤ۔ ان صحابہ نے کہا تم بہترین جانور دے رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ تم بہترین چیزیں دے دو۔ کہا کہ نہیں، جب میرے نبی کا پیغام میرے پاس پہنچا ہے تو پھر میں بہترین چیز نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایمان کا رویہ۔ وہ صحابی جب وہاں سے واپس لے کر لوٹے، ثعلبہ بن حاطب کے پاس ایک بار اور آئے، پوچھا کہ تم نے حساب کتاب کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی موقع نہیں ملا، وقت ملے گا میں کر دوں گا اور بھجوا دوں گا، تم لوگ جاؤ۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ ہم ثعلبہ کے پاس گئے تھے، ثعلبہ نے تو پہلے کہا کہ یہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، یہ چٹی لگا دی گئی ہے، یہ ہم سے مانگا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، ایک سال گزرا، اگلے سال ثعلبہ کو جانور لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کی اس خیرات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ دوستو، ثعلبہ کو واپس کر دیا گیا، انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا، واپس ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر اپنی خیرات لیے ہوئے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اس کی خیرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ سورہ توبہ کی یہ آیات تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی خیرات قبول کرنے سے انکار کیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ثعلبہ نفاق کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ کہاں ایک وقت تھا مسجد نبوی کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت تھی، اس کی قدر نہ کی، اس لیے اس انجام سے دوچار ہوا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں کہ آ گئی وہ مچھر کی ایک ٹانگ جس کی کمی رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے، پوری طرح جانتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اور اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ کیسا عظیم الشان صحابی تھا جس نے رات میں کنویں کا رہٹ چلایا تھا، میرے رب نے قرآن مجید میں اس کی تحسین فرمائی۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھٹ بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے۔ یہ منافقین جن کو اجازت دے دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے
تمہیں رخصت دے دی گئی، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور 800 میل کا سفر طے کر کے قیصر روم کی سرحد کے اوپر پہنچ گئے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے والوں کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق۔